مولا بخش اور اس کی بیوی ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہ بچوں کے ساتھ صبر و شکر سے زندگی گزار رہے تھے۔ گاؤں کے سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن مولا بخش سے اس کی بیوی نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اپنی بیلوں کی جوڑی سے ایک بیل بیچ دینا چاہیے۔ ہمارے کام کاج کے لیے ایک بیل ہی کافی ہے، ویسے بھی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں اور اب اپنا کام نہیں کر سکتے۔ مولا بخش نے جواب دیا، ٹھیک ہے، کل منڈی جا کر ایک بیل بیچ آتا ہوں۔ صبح سویرے مولا بخش بیل کو لے کر منڈی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک شخص ملا جو گھوڑے کے ساتھ جا رہا تھا۔ گھوڑا بہت مضبوط اور چاک چوبند اور اچھی نسل سے لگ رہا تھا۔ وہ شخص مولا بخش کو دیکھ کر رک گیا۔ اس نے پوچھا، بھائی اتنی صبح کدھر کی تیاری ہے؟ مولا بخش نے بتایا کہ وہ بیل بیچنے منڈی جا رہا ہے۔ مولا بخش کا بیل بہت خوبصورت تھا۔ اجنبی اس کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھ کر بولا، اسے کیوں بیچتے ہو؟ کیوں نہ ہم دونوں اپنے جانوروں کا تبادلہ کر لیں؟ مولا بخش نے کچھ سوچ کر کہا، گھوڑے کو رکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اور بچے بھی اس کی پیٹھ پر سواری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا گھوڑا دے دو اور میرا بیل لے لو۔ پھر وہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوا اور گاؤں کی طرف چل پڑا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ گھوڑا تو اندھا ہے۔ وہ واپس منڈی کی طرف چلا۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو ایک بھینس کو لے کر جا رہا تھا۔ بھینس بڑی موٹی تازی تھی، لگتا تھا اس کے منڈی میں خوب دام لگیں گے۔ اس شخص نے مولا بخش سے پوچھا، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ مولا بخش نے اسے بتایا، میں اپنا بیل بیچنے منڈی جا رہا تھا، لیکن راستے میں نے اس کا تبادلہ ایک گھوڑے سے کیا ہے جو اندھا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھوڑے سے تبادلہ کر سکتا ہوں، میری بھینس اس سے اچھی ہے۔ مولا بخش سوچ میں پڑ گیا کہ بھینس تو اچھی لگ رہی ہے، اس کے علاوہ اس کی دیکھ بھال بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ اس نے گھوڑے سے بھینس کا تبادلہ کر لیا اور پھر راستے پر چل دیا۔ تھوڑے فاصلے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ بھینس ایک ٹانگ سے لنگڑی ہے۔ راستے میں اسے ایک اور شخص ملا جو ایک بکری لے کر جا رہا تھا۔ بکری بڑی پھرتیلی اور مضبوط تھی۔ اس شخص نے بھی مولا بخش سے پوچھا کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ مولا بخش نے بتایا کہ وہ بیل فروخت کرنے منڈی جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے بیل کا سودا ایک اندھے گھوڑے سے کر لیا۔ پھر اندھے گھوڑے کی جگہ اسے ایک لنگڑی بھینس مل گئی جسے وہ بیچنے منڈی لے کر جا رہا ہے۔ وہ شخص بولا، اسے بیچنا کیوں ضروری ہے؟ میری بکری تمہاری لنگڑی بھینس سے کہیں اچھی ہے، اگر تم چاہو تو ہم دونوں جانوروں کو بدل لیتے ہیں۔ مولا بخش نے خوشی خوشی بکری لے کر بھینس اس شخص کو دے دی، لیکن راستے میں جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ بکری دراصل بیمار ہے۔ وہ پھر منڈی کی طرف چلا۔ منڈی اب نزدیک تھی کہ مولا بخش کی ملاقات ایک اور شخص سے ہوئی جس کے پاس ایک مرغا تھا۔ اس سے بات چیت کے بعد انہوں نے پھر جانور تبدیل کر لیے۔ دوپہر کا وقت تھا اور اسے بہت بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بیل بیچ کر پیسے کما لے گا، اس لیے وہ گھر سے پیسے لے کر نہیں چلا تھا، لیکن اب اس کے پاس صرف ایک مرغا ہی تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے منڈی میں مرغا بیچا اور ملنے والی رقم سے اس نے نان بائی سے کھانا لیا اور ہاتھ منہ دھو کر ایک پیپل کے درخت کے نیچے کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ نوالا توڑتا، ایک غریب آدمی آیا اور اسے بتانے لگا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے، کئی دنوں سے اس نے کھانا نہیں کھایا۔ جب مولا بخش نے غریب آدمی کو دیکھا تو اس کا دل رحم سے بھر گیا۔ اس نے اپنا سارا کھانا اسے دے دیا اور خود گھر کی طرف چل پڑا۔ تب تک اس کی بیوی پورے گھر کی صفائی کر چکی تھی اور سب کے لیے کھانا بھی بنا چکی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی، تبھی مولا بخش گھر پہنچا۔ بچے اسے دیکھ کر اس کی طرف لپکے۔ اس کی بیوی بولی، منڈی میں آج دیر نہیں ہو گئی، میں کب سے کھانا پکا کر تمہارا انتظام کر رہی ہوں، اب تو باہر خاصی ٹھنڈی بھی ہو گئی ہوگی۔ مولا بخش نے کہا، واقعی مجھے دیر ہو گئی ہے، میں تمہیں سارے دن کی داستان سناتا ہوں، لیکن پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ پانی پینے کے بعد مولا بخش نے بتایا، میں نے بیل نہیں بیچا بلکہ اس کا تبادلہ ایک گھوڑے سے کر لیا تھا۔ یہ سن کر اس کی بیوی خوشی سے بولی، چلو اچھا ہوا، بچے اس پر سواری کریں گے، بیل کس کام کا تھا، جاؤ بچوں باہر جا کر گھوڑے کو باندھو۔ مولا بخش نے کہا، ٹھیرو ٹھیرو میں گھوڑا نہیں لایا، میں نے اس کا سودا ایک بھینس سے کر لیا تھا۔ اس کی بیوی خوش ہوئی، یہ تو اور بھی اچھا ہوا، بھینس گھوڑے سے زیادہ ضروری تھی، بچوں کو اب ڈھیر سارا دودھ پینے کو ملے گا، جاؤ بچوں بھینس کو پچھواڑے میں باندھ آؤ۔ مولا بخش پھر چلایا، سنو، مجھے بھینس ہی لانی تھی، لیکن میں نے اس کا سودا بکری سے کر لیا تھا۔
बीवी बोली, ये तो और भी अच्छा हुआ, बिक्री के दूध में सुना है बीमारियों के लिए शिफा होती है, जाओ बेटा बिक्री संभालो। मौला बख्श जल्दी से बोला, लेकिन सुनो तो, मैंने बिक्री का तबादला मुर्गे से कर लिया था। बीवी फिर खुशी से बोली, ये भी बारा नहीं है, मुर्गे की अजान से हम सुबह सवेरे अलिफाटे करेंगे बच्चों। मुर्ग को डब्बे में बंद कर दो। मौला बख्श बोला, अच्छी बीवी। मेरे पास वाकई मुर्गा था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने मुर्गे को बीच कर खाना खरीद लिया था। बीवी झट से बोली, बहुत अच्छा किया। वो बिल्कुल परेशान नहीं थी, पूछने लगी, तुमने खाना ठीक से खा लिया था? मुर्गा जरूरी नहीं था, तुम्हारी सेहत ज्यादा जरूरी है। मौला बख्श ने कहा, लेकिन आगे तो सुनो क्या हुआ, मैंने तमाम खाना एक भूखे फकीर को दे दिया। बीवी बोली, और तुम खुद भूखे रहे, लेकिन कोई बात नहीं, किसी फकीर को खाने से मना नहीं करना चाहिए। अब अलिफाटेओ, हाथ धो लो और खाना खा लो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सब ने मिलकर खाना खाया और सो गए। अगली सुबह मौला बख्श अलिफाटे और उसने घर का दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया, इसके घर के बाहर एक बैल था जो बूढ़ा नहीं था, एक घोड़ा खड़ा था जो अंधा नहीं था, एक भैंस थी जो लंगड़ी नहीं थी, एक बिक्री थी और एक मुर्गा था जो बीमार नहीं थे। साथ एक कागज पर कुछ लिखा हुआ था, दोनों मियाँ बीवी इसे पढ़ने लगे। लिखा था, वो तुम्हारे मुल्क का बादशाह था जो फकीर के भेस में तुम्हें मिला, और वो सब कारिंदे भी मेरे भेजे हुए थे। तुम्हारी नेक नियत की वजह से अल्लाह के हुक्म से मेरे जरिए तुम्हें इनाम दिया गया है, कबूल करो।